بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان جھڑپ نے پوری عالمی دنیا کی توجہ حاصل کر رکھی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ہے اور آج دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کا آپس میں رابطہ ہوا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی، لیکن پھر بھی بھارت کے 20 سے زائد فوجیوں کے مرنے کی اطلاع ہے، جس کے اوپر پورے بھارتی میڈیا میں ایک وویلا اور بھارت کے سیاستدانوں نے ایک طوفان مچا رکھا ہے کہ چین سے بدلہ لیا جائے، چین کے اوپر حملہ کیا جائے، چین کے ساتھ جنگ لڑی جائے۔ یہ معاملات کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، اور عالمی برادری اس معاملے میں کس طریقے سے انٹروین کرے گی اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ ہے آج ہمارا پہلا موضوع۔ اور ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے ایک اہم آج سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ عمران خان حکومت کی ایک اہم اتحادی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی آج حکومت سے، اس سرکاری جو اتحاد تھا اس سے الگ ہو گئی۔ اب اس جماعت کا کیا مستقبل ہے؟ کیا واقعی عمران خان صاحب کی حکومت جو ووٹوں کی اکثریت سے قائم ہوئی ہے وہ بچ پائے گی، سروائیو کرے گی؟ اب عمران خان صاحب منانے میں دوبارہ اپنے اتحادیوں کو کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بی این پی کا موقف کیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور پروگرام کے آخری سے بات ہوگی، آج سندھ کا بجٹ آیا اور سندھ نے اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان خود سندھ کے دورے پر ہیں، اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے ملے، لیکن سندھ کے وزیر اعلیٰ سے ان کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ملے، اور یہ جو روایت ہے ناراضگی کی کہ جانا اور نہیں ملنا، یہ کب شروع ہوئی، اس پہ ہی بات کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، چینی وزیر خارجہ نے آج بھارتی ہم منصب اپنے ایس جے شنکر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے اور یہ واضح پیغام دیا ہے کہ چین کی خود مختاری کو جو ہلکا نہ لو، ہمارے پھر عزائم پھر سب کے سامنے آئیں گے، ہم پہ آپ کو بتائیں گے پھر کیا ہوگا۔ دیکھیں، آج سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے جس وقت پینٹاگون اسٹریٹجی آئی تھی تو ہم نے سے بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ پینٹاگون نے اس پورے ریجن کے اندر اپنے لیے بہت سارے حلیف ہیں وہ اکٹھے کر لیے ہیں، اور پینٹاگون یہ چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چائنا بے شک اچھی پاور بنے، اکنامک پاور بنے، ان کے ساتھ اس کی اکانومی ترقی کرے، لیکن چائنا جو ہے وہ کسی طور پر بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے نہ آئے، خصوصاً وہ مارکیٹ جس کے اوپر اس وقت یورپ کا اور امریکہ کا قبضہ ہے، خصوصاً امریکہ کا قبضہ ہے۔ یورپ کے ساتھ چائنا نے بہت بڑا اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ پینٹاگون اسٹریٹجی آئی، اس میں سوائے پاکستان کے ہر ملک اس ریجن کے اندر موجود تھا، ایک پاکستان نہیں تھا اور ایک چائنا نہیں۔ صحیح۔ اور پاکستان اور چائنا جس دونوں کو ایکسکلوڈ کیا گیا تو چائنا نے اس کے مقابلے میں ایک 100 ملکوں کی کانفرنس بلائی، اور 100 ملکوں کی کانفرنس میں یہ دنیا کی واحد عالمی کانفرنس تھی کولڈ وار کے بعد جس میں امریکہ شامل نہیں تھا۔ اس کے اندر سب سے اہم ترین بات یہ ہوئی کہ چائنا کا جو ریلوے کا سسٹم ہے اس وقت دنیا کا بہترین سسٹم سمجھا جاتا ہے، اور اس وقت جو یورپ کے ریلوے کے سسٹم ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ریڈنڈنٹ ہیں، پرانے ہو چکے ہوئے ہیں۔ خصوصاً انگلینڈ کا جو سسٹم ہے وہ تو ایسا ہے کہ وہ پرانی ایک زمان میں کول مائنز ہوتی تھیں، اور 6-7 منزلہ تھی، اس کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک کر کے سیٹ کر کے اس کو کیا ہوا ہے، اور وہ بہت بعض دفعہ اگرچہ کو بہت اچھا اس کو چلاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہیں سفوکیشن بھی آ جاتی ہے، مسائل بھی بن جاتے ہیں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ وہ چائنا کی اس سے بینیفٹ لیں۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ چائنیز مارکیٹ جو ہے وہ چائنیز گڈس ہیں وہ چائنیز مارکیٹ مانگتی تھی، اور چائنیز کی گڈس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک دکاندار ہیں تو آپ اگر یہ موبائل فون جو ہے یہ بازار میں اگر 1 لاکھ روپے کا مل رہا ہے، اور چائنا والا جو ہے موبائل اگر آپ کو 10,000 روپے کا مل جاتا ہے، اور اس میں سے آپ 10 سیٹ بیچ کے تو 100 ایک موبائل کی جگہ آپ منافع کما لیتے تو کون نہیں چاہے گا۔ اس طرح شرٹس ہیں، باقی چیزیں ہیں، چائنا نے ظاہر بات ہے اوور فلڈڈ کیا ہوا مارکیٹ کو۔ تیسری چیز یہ تھی کہ افریقہ کے تمام ممالک میں سے اکثریت کے ساتھ چائنا نے معاہدہ کر لیا تھا ان کے ریسورسز کو اپنے پاس لانے کے لیے۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ بنتا تھا، اور وہ تھا یہ جو کوریڈور جس کو یہ گوادر سے لے کے اب تک وہ جو کوریڈور ہے جس کو بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے کنٹینمنٹ آف چائنا کرنی ہے، اور یہ پالیسی جو ہے 2012 آنورڈ سے چلی آ رہی ہے، اور اس کو ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ لیکن نومبر کے اندر ایک پینٹاگون اسٹریٹجی آئی ہمارے، کیا انہوں نے کرنا کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس پورے ریجن کے اندر 3,70,000 امریکی افواج جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور امریکہ نے کہا کہ یہ افواج کم ہیں، ہم چاہیں گے کہ ہمارے پارٹنر جن میں انڈیا ہے، جن میں بنگلہ دیش ہے،
ان میں اور جاپان ہے، یہ بھی ہمیں کوئی فوجی نہیں تاکہ ہم اس کے اندر اس کو رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ امریکہ کی شپس بھی وہاں ہیں، کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ چائنا اپنے سمندر سے جب چیزیں نکالتا ہے وہ جب نیچے سمندر میں آتی ہیں تو ایک انڈونیشیا اور ملائیشیا کے درمیان ایک چھوٹی سی ایک جگہ بنتی ہے جہاں سے جہاز گزرتے ہیں. یہ کوئی 15-16 کلومیٹر کی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں بلاکا کوریڈور. اس بلاکا کوریڈور سے وہ گزر کے وہ نیچے جاتے ہیں، اور اگر وہاں پر ایک بھی جہاز کھڑا کر دیا جائے تو اس کی حالت وہی ہوگی کہ جیسے ایران کی اسٹریٹ آف ہرمز کی ہے، کہ اس اسٹریٹ آف ہرمز پہ اگر ایک جہاز کھڑا ہو جائے تو پھر یو اے ای ہو، قطر ہو، یمن ہو، بلاکیج ہو جاتی ہے پھر. اور گوادر کی خوبی یہ ہے کہ گوادر اس بلاکیج سے باہر ہے، گوادر کھلے سی میں. گوادر کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ گوادر دنیا کی واحد نیچرل پورٹ ہے. باقی سب جگہ آپ کو مٹی ریت نکالنی پڑتی ہے اور کچھ عرصے بعد پھر نکالنی پڑتی ہے. کہ یہاں یہ ہے کہ بڑے سے بڑا جہاز جو ہے وہ یہاں آ کر رک سکتا ہے. اللہ نے خاص طور پہ ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس جگہ سے ریت ویت کھودو اور ایک بہت بڑی ایسی جگہ بنا دو. قدرتی پورٹ ہے، ڈیپ سی پورٹ، قدرتی ڈیپ سی پورٹ. پورٹ تو ساری بہت ہر جگہ ڈیپ سی، وہاں پہ کھدائی کی ضرورت نہیں، جہاز قریب آ کے جہاز یعنی ہوتا یہ ہے کہ آپ کبھی سمندر میں کراچی گئے ہوں تو 2 کلومیٹر پیچھے ہوتا ہے، 3 کلومیٹر. سمندر جو ہے وہ ریت ایسے آرام سے ایک سموتھ لے کے آتی ہے اور ریت بہاتی ہے، اس کے ساتھ نیچے اترتی ہے. لیکن یہ بالکل اس کی ایسے جیسے ڈریج کیا گیا ہوا علاقہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ بڑی جلدی پورٹ وہاں کمپلیٹ کیا بنی ہے. اس لیے وہ پرانی جیٹی جو تھی جو کہ پتہ نہیں ناروے نے بنائی تھی کس ملک نے، وہ بڑی پرانی ڈیپ بنی ہوئی جہاں سے فش مین جاتے تھے. اس کے لیے انہوں نے کہا گیا کہ اب اس میں اس وقت دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، امریکہ ہو یا نیٹو ممالک ہو، نیٹو ممالک کو شاید نہ چاہے لیکن امریکہ صرف ایک کام چاہتا ہے کہ اس جنگ میں کوئی جیتے یا نہ جیتے لیکن جنگ ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ جیتنا جو ہے خواہ امریکہ کو کوئی پرواہ نہیں، چین جیتے یا امریکہ جیتے. اور اگر جنگ چل پڑتی ہے اور جنگ اس لیول پہ آ جاتی ہے کہ دونوں ملکوں کا مفاد جو ہے وہ ٹکرا جاتا ہے اور ایک خطرہ پڑ جاتا ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان اگر لڑائی ہوگی تو پاکستان بیچ میں اس میں انگلف ہو جائے گا، اور پاکستان بیچ میں انگلف ہوگا تو پھر طالبان اور القاعدہ کی پوری کی بڑے اسٹیشن فوج آ جاتی ہے تو کشمیر، تو پھر ہم بیچ میں کود پڑیں گے اور پھر ہم یہاں پر آپ انٹرنیشنل فورسز اتار دیں گے اور فار دا پیس کیپنگ. اور اگر پیس کیپنگ فورسز بھی اتار دی گئیں تو اگلے 51 سال تک 25 سال تک تو ایک کانفلکٹ زون بن جائے گا. تو چائنا زندگی میں کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. اچھا، تو یہ ہے بنیادی منصوبہ. اس منصوبے کے اوپر انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ آپ جناب آگے بڑھ کے نا اس پہ کچھ حرکت کریں. اب دیکھیں انڈیا جو ہے 2 طریقے سے اس میں ریئیکٹ کر رہا ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ دونوں کا اگر ہم کمپیریزن کر لیں تو انڈیا کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً $70 ارب ہے ملٹری بجٹ، اور چین کا جو بجٹ ہے وہ 200 اس وقت جو ہے وہ $178 ارب ہے. تقریباً $100 ارب کا فرق ہے. پر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. اچھا ان کو جو مین پاور ہے وہ 61 ملین ہے، ٹھیک ہے جی، 60 لاکھ کے قریب، اور ان کی 75 ملین کے قریب ہے. ایٹم بم ان کے پاس 120 سے 130 ہے، وہاں ان کو 300 کے قریب ایٹم بم ہے. ایئر کرافٹ جو ہے وہ 2663 ہیں، اور چائنا کی جو دوسری بڑی ایئر فورس بنتی ہے کہا جاتا ہے، اور 3749 ہیں. اس ہیلی کاپٹر اس پوری کی پوری یہ تفصیل میرے پاس پڑی ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کے اندر. دوسری چیز یہ ہے کہ چائنا کے اندر کوئی کانفلکٹ زون نہیں ہے. ایک بنانے کی کوشش کی گئی، اور دیکھیں میں نے اس دن بھی آپ کو نکال کے دکھایا تھا اس کا بڑا تفصیلی آرٹیکل جو علی گیلانی نے لکھا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو افتخار گیلانی صاحب علی گیلانی کے جو داماد انہوں نے لکھا تھا کہ 2010 میں جو خفیہ رپورٹ آئی تھی ان کی جنرل وی کے سنگھ کی، اس نے باقاعدہ مسلمانوں کو وہاں سپورٹ کیا تھا اور وہاں کے جو مسلمانوں کو باقاعدہ اسلحہ پہنچایا تھا اور کیا تھا، اور تاکہ وہاں پر ایک پھڈا بنے. نارملی آپ دیکھیں پاکستان کا جو سیکولر لبرل ہے وہ پاکستان پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ چین کے ادھر کرتے ہیں، یہ دیکھیں میں اس کے پاس بھارتی کابینہ موجود وزیر ریٹائرڈ وی کے سنگھ جب 2000 فوجی مقرر تو انہوں نے ایک انتہائی خفیہ یونٹ ٹیکنیکل سروسز ڈویژن تشکیل دیا، اور اس کی جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ میں جو انکشافات ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی میں آ گئے کہ اس خفیہ رپورٹ کے تحت انہوں نے کشمیر سے اپنے انٹیلیجنس آفیسر کو نکال کے چائنا میں ڈالا تھا، اور یہ سارا انڈیا نہیں ماں کے اوپر تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ بھی وہاں خراب ہو جائے. چائنا میں کوئی ایسی اپ رائزنگ والی کیفیت نہیں ہے. پھر چائنا کا جو ایک جو ہوا ہے کہ موبائل جو لائف سٹائل ہے وہ بہت بدلا ہے، ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ریز ہوا ہے. چائنا میں اس طرح کی پاورٹی نہیں جیسی انڈیا کی پاورٹی ہے. پھر انڈیا کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ انڈیا لڑنا چاہتا ہے چائنا کے ساتھ 2 جگہیں ہیں. ایک ہے اس کی آسام کی،
جسے چکن نیک کہتے ہیں اور دوسرا ہے اس کا لداخ کی. چکن نیک کو کہتے ہیں سلگری کوریڈور. وہ ہے بیسیکلی نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان اور اس کے بعد اس کے علاقے کے درمیان ایک باریک سی پٹی بنتی ہے. آپ اوپر جائیں نا تو وہ پٹی کو 24 کلومیٹر کی پٹی ہے اور اس 24 کلومیٹر کی پٹی کو اگر بند کر دیا جائے تو انڈیا کی 7 ریاستیں ایسی ہیں جو انڈیا سے کٹ جائیں. لیکن یہ جو سارے جو اعداد و شمار ہیں ارد گرد کے بھارت کے جو تمام ملک ہیں بھارت کے خلاف. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ جب انڈیا نے پنگے لینے شروع کیے، ہوا یہ ہے کہ انڈیا صرف وہاں پر جا کے تو وہاں اپنی کاروائی آگے کرنا، کیونکہ ظاہر بات ہے انڈیا سڑک بنائی اس نے نیپال میں جا کے جس میں رولا مچا. نیپال کے تو وہ والا تھا نا، وہ کیا نام ہے بڑی فیمس جو ہے کالا پانی والا، وہ روڈ بنانے کی کوشش کی تاکہ انڈیا چائنا نے نیپال کا بھی نہیں بولتا تھا. اب چائنا نے نیپال کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ بھائی جان آپ آرام سے. ایسی صورتحال کے اندر بھارت یہ لڑائی لڑ سکتا ہے جب اس کے تمام ہمسایہ ملک اس کے خلاف، چین نے اس کا گردن دبوچ لی، پاکستان ادھر سے پڑ گیا. ایک بات بتاؤں، مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ریلیجس فرور کے تحت آپ لوگوں کو کھڑا کرتے ہو نا، یہ مقدس جنگ جو ہے یہ ہم نے نہیں لڑی صرف مسلمانوں نے، دنیا پوری میں مقدس جنگ کا حال یہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت یورپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، جس وقت یورپ جو ہے تباہ و برباد تھا پورے کا پورا جو تھا، اور مسلمانوں کی جو کہتے ہیں نا کہ ہیجمنی تھی پورے اس علاقے کی، تو اس وقت یورپ نے صلیبی جنگیں لڑی. جبکہ آپ سوچیں کہ پلیگ کی صورتحال سے گزر چکے ہوئے تھے اور بہت سارے ایسے مسائل تھے جن سے یہ تو اس لیے کہ وہ جا کے اکٹھا کرتے تھے، اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پادری جو تھا وہ بہت امیر ہو گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ جس وقت صلیبی جنگیں ختم ہوئی ہیں تو ان صلیبی جنگوں کے بعد آخر میں ہوا یہ تھا کہ پورے کا پورا جو اس کا تھا نا اپنا تصور کہ فلاں فیوڈل ہوتا ہے فلاں، اس کی جگہ پادری فیوڈل بن گیا تھا، پادری کتنی زمینیں. یہی حال انڈیا کا ہے. انڈیا کے اندر جو جن لوگ ہیں جو ان کے جو ہندوتوا کے خاص وہ ہیں، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ اب وہ جنگ آ چکی ہے کہ جس جنگ کا ہم سے کبھی وعدہ کیا گیا تھا. اور یہ وہ جنگ ہے جس میں ہنومان جی بھی آئیں گے، اور یہ جس میں گنیش بھی آئیں گے، اور یہ جنگ ہے جس میں سارے اوتار اتریں گے، یہ اوتار ہمارے ساتھ مدد کریں گے اور ہم اپنی سرزمین کو پاک کر لیں گے. اس جنگ میں ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اندھی کنویں میں چھلانگ لگانے والی بات. اب وہ مودی کو بیسیکلی تیار کس لیے کیا گیا تھا؟ مودی کو اسی کام کے لیے تیار کیا گیا تھا. اور اس تیاری کے پیچھے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک تو انہوں نے تیار کیا نا، ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بنیادی طور پر جو اسکیم آف دا ایونٹ ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے جو سمجھتے تھے کہ انڈیا جو ہے اس میں ہندو جو ہے اتنے سے تو کون بولتا ہے، ہندو تو آرام سے بیٹھے ہوئے پرسکون قوم ہے، تو وہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری غزوے کے لیے چیزیں تیار کر رہا ہے. اور اس میں 1925 میں جس وقت یہ بنی ہے ہندوتوا، تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنے سے چند لوگ جو ناگپور میں ٹریننگ لے رہے ہیں وہ ایک دن بھارت میں الیکشن جیت جائیں گے اور ان کو کوئی ہرانے کے قابل نہیں ہوگا. اسی طرح پاکستان کے اندر ایک کیفیت ایسی بن جائے گی. کوئی سوچ سکتا تھا کہ 1947 کے اندر خاص طور پر ریڈ کلف جو ہے وہ کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر جائے گا، اور کچھ نہیں تو پٹھان کوٹ ادھر سے دے دے، راستہ نہ ملے. اگر پٹھان کوٹ نہ دیا ہوتا تو آج اس وقت آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے، کشمیر بھی ہمارے ساتھ ہوتا. تو یہ ساری اسکیم آف دا ایونٹ جو ہے اس مالک کے کائنات جو ہے وہ بن رہا تھا. اس تقدیر کے ایونٹ میں ہونا کیا ہے میں آخر بتا دوں. اس نے پاکستان کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے اور اس جنگ سے بالکل دور رہنا چاہیے، بالکل دور رہنا. اس کی ایک وجہ، اور اگر جنگ مسلط ہو گئی نہیں، مسلط 10 دن میں جو لائن آف کنٹرول بس اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من السند، کہ اگر اس وقت انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے تو ہم سندھ میں بستے ہیں تو ہماری تباہی آ جائے گی. اچھا. اور چین کی تباہی، چین جو ہے وہ انڈیا کو تباہ برباد کر دے گا. لیکن یہ وہاں تو پھر ہم بچ کیسے سکتے؟ نہیں بچ، اس میں بتاؤ نا، یہ وارننگز ہیں نا رسول اللہ کی. بیسیکلی آپ نے کہا بہرحال پوری دیکھیں نا، یہ وارننگز ہیں. تو اگر وہ کرے گا تو آپ کس نے، کیونکہ اس وقت کا انتظار کریں کہ جس وقت انڈیا جو ہے اس سطح پہ آ جائے کہ جب آپ کو غزوہ ہند کا ٹائم آ جائے، اس وقت تک اپنے آپ کو سنبھال. اچھا، اس کے اندر اپرچونٹیز کیا ہیں خاص طور پر جب میں جو دیکھ رہا ہوں وہ رسول اللہ کی حدیثوں کی تازہ ترین صورتحال کہ اگر یہ بڑی جنگ ہو جاتی ہے اور پاکستان اس جنگ سے کسی نہ کسی حد پہلو تک بچا لیتا ہے، جب تھوڑا بہت انوالو ہو جاتا ہے تو انڈیا جو ہے یہ اٹ ول بی نو مور اے سنگل کنٹری
in 2020. یہ میرا لکھ لیں، آج کا دن ہے 17 جون، یہ ٹائم ہے 8:20 کہ 2021 کے اندر مجھے انڈیا جو ہے ایک ایسا پکا اکٹھا ملک رہتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ تقسیم ہو جائے گا، کیونکہ رسول اکرم نے کہا ہے کہ جب تم ہند کے بادشاہوں، مملوک کا لفظ ہے، یعنی کئی سارے ملک ہوں گے جو اکٹھے ہوں گے جن کو تم لے کے آؤ گے، اور یہ باؤنڈریز جو ہیں اب فلوڈ ہو جائیں گی. کیونکہ اب جب چائنا کی لڑائی شروع ہونی ہے تو اس کے اندر دنیا میں کودنا تو ہے، تو اب یہ باؤنڈریز جو ہیں 2021 کے اندر اب یہ ری ڈرا ہونے کا ٹائم آ گیا ہوا ہے. تو یہ آج چلیں یہ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، اور پاکستان اس حوالے سے کس طریقے سے اس تمام کرائسس کے اندر سے گزرتا ہے. ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ایک اہم ڈیولپمنٹ، سیاسی ڈیولپمنٹ BNP مینگل جو آج حکومت سے الگ ہوئی، اس کے کیا اثرات ہوں گے، بات کریں گے بریک کے بعد.